السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہوا۔ ایک صاحب نے کرناٹکا سے سوال کیا، اگرچہ اس کا جواب بہت معروف ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ہمارے میسج پہ ایک سوال پوچھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کو آپ حضرات کے سامنے بھی واضح کر دیا جائے اور اس سوال کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو جوابات مل جائے۔ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں تمہیدی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال کے لب لباب وہ کیا ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول جن چیزوں کی وجہ سے تعفن زدہ ہو رہا ہے اور ہم اس ماحول سے بہت دور جانا چاہتے ہیں، اور ہم سب لوگ بخوبی چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں ایسا ماحول نہیں چاہیے، ہمیں ایسا معاشرہ نہیں چاہیے، ہم اس ماحول میں نہیں جینا چاہتے، ہم اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہتے۔ کہتے تو سب ہیں، لیکن کیا کوئی عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا کوئی عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس سے ہم صفر ہوتے ہیں۔ عملی نمونہ کوئی پیش کر کے نہیں دکھاتا ہے، سب صرف زبانی دعویٰ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم سوال ہمارے سامنے آیا کہ اگر ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو جائے اور وہ بات ماحول میں، معاشرے میں پھیل جائے، ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی لڑکی حاملہ ہو گئی، جبکہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں وہ سوال پڑھ کے آپ کو سناؤں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، ایک کنواری لڑکی نے زنا کر لیا اور اس کو زنا کرانے سے حمل رہ گیا اور یہ بات مشہور بھی ہو گئی، پھر اس لڑکی کا نکاح اس حمل ہی کے زمانے میں ہو گیا، اور جس کے ساتھ نکاح کیا گیا اس کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ ہاں جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکی حاملہ ہے، اور اس نے اس کے ساتھ وطی بھی کر لی، یعنی وہ مجامعت بھی کر لی، انہوں نے ہم بستری بھی کر لی، تو کیا یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ اب اس کے بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا پہلا نکاح ہی کافی ہے یا دوبارہ نکاح کرایا جائے؟ ناظرین، ایسی نوبت کیوں آئی؟ سوال رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، کلیجہ منہ کو آنے والا سوال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی نوبت آنے لگی، کیوں؟ ترک قرآن، ترک سنت۔ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کے سنتوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کے مطابق ہم نے اپنے تقریبات کرنے چھوڑ دیے، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ اگرچہ اس کا جواب ہے کہ اس کا نکاح اگر کرایا جائے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، یعنی اگر حمل کی حالت میں، اگرچہ وہ مزنیہ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی اور کے زنا سے حاملہ کیوں نہ ہوئی ہو، اس کا نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وطی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ شخص وطی کرے جس شخص سے وہ حاملہ ہوئی ہے تو درست ہے، لیکن یہاں آئی نکاح کے بعد کہ ایسی سچویشن میں اور ایسی کیفیت میں کیا اس لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مفتہ بھی قول کے مطابق کہ اس کا نکاح تو درست ہے، اس کا نکاح تو جائز ہے، لیکن وطی ابھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر غیر سے ہے تو اس سے وطی تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر وطی ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ توقف کیا جائے، وضع حمل کا انتظار کیا جائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ماحول ہے اور آج کا جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہمارا اس طرح سے ہے کہ ہمیں ان معاشرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن کب بچیں گے آپ؟ جبکہ آپ اس معاشرے کو بنانے کے لیے
آپ محلے کے جو ٹھیکیدار ہیں یا جو محلے کے ذمہ دار ہیں یا جو اپنے قصبے کے ذمہ دار ہیں وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور سر جوڑ کر کے اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نکاح کو آسان کیا جائے. اور جب نکاح آسان ہوگا اس کے بعد ہی زنا رکے گا. اگر نکاح آسان نہیں کیا آپ نے، نکاح کو جتنا زیادہ ہوا آپ نے بھاری کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن وایسرہ مؤونۃ، سب سے اچھی شادی وہ ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. اور آج ہم اپنی تانا شاہی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے ہم اپنی شادی میں خرچ ایک سے بڑھ کے زیادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر اتنا خرچ کیا ہے میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا. میرے دوستو، صحابہ کرام کا عمل ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام تو صرف اپنی زندگی کو خیر کے کام میں آگے بڑھاتے تھے. تو ہم سب کو چاہیے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اور جب نکاح آسان ہوگا زنا خود بخود رک جائے گا. اور جب زنا نہیں رکے گا تو اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو اس کا جواب مفصل طریقے سے یہ ہے کہ جو عورت زنا سے حاملہ ہو اس سے نکاح مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس قول پر فتویٰ دیا گیا ہے مفتہ بھی قول کے مطابق اس کا نکاح درست ہے. اور جس سے وہ حمل ہے اگر اسی سے نکاح ہو تو وطی بھی درست ہے، اور اگر دوسرے شخص سے نکاح ہو تو وضع حمل سے پہلے وطی درست نہیں. تاہم اگر وطی کر لی ہے تب بھی دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، پہلا نکاح ہی کافی ہے. یعنی اگر جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے وہی اگر وطی کرے، وہی اگر ہم بستری کرے